بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں محبت کے حوالے سے یعنی کسی بھی شخص کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ خاص وظیفہ آپ نے زندگی میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے، بعد میں آپ کو کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ خاص عمل آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ نے یہ عمل صرف اسی دن ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی ہماری بہن نے اور بھائی نے کیا ہے، انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے صرف اس شخص کے لیے کرنا ہے جس شخص سے شادی کرنا آپ کے لیے مطلوب ہو، یعنی آپ اس شخص سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو نہ کریں اور نہ ہی اس کی اجازت ہوگی۔ وظیفے کی برکت سے کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے بے پناہ محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ شخص آپ کے پیار میں اندھا ہو جائے گا، آپ کے سوا اس شخص کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سارا دن وہ شخص آپ کی تلاش میں سرے گرداں رہے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے۔ جو آپ کی پریشانی ہے، یعنی جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ نماز والا درود ہوتا ہے، اور جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ چکے تو سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے 101 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پھر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے مجھے میرا مطلوب عطا فرما دے، اور 3 مرتبہ اس دعا کو دہرانا ہے ناموں کے ساتھ۔ جب پہلی دفعہ مانگیں گے تو نام لیں گے، پھر اسی طرح 3 دفعہ دعا کرنی ہے، اور ہر دفعہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے آپ جس شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شخص آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، آپ سے ضرور رابطہ کرے گا اور تمام گلے شکوے ختم کر دے گا۔